روایتوں کے مطابق 20 اپریل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. چونکہ آج 20 اپریل ہے اس لیے آج اس میلاد النبی کے موقع پر میں دل کے گہرائیوں سے ہر ایک کلمہ خواہ کو نبی کی پیدائش کے اس دن پر مبارکباد پیش اور دعا کریں گے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم اس مبارک دن کے صدقے میں یہ وہی دن ہے کہ جس دن پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی تشریف آوری سے پوری کائنات کو خلاصی ملی اور نجات ملی تھی. تو آج کے دن کے صدقے میں اس وقت جو دنیا میں حالات ہیں قیود و بند کی صعوبتوں سے اور مصیبتوں سے لوگ گزر رہے ہیں، تو آج اس دن کے صدقے میں مولا تعالیٰ سب کو نجات عطا فرمائے اور اس بلا سے نجات عطا فرمائے. ہم نے درود پاک کی محفل ویسے تو روز ہی سج رہی، لیکن آج خصوصی طور پر درود پاک کی محفل سجائی. بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش کیا گیا، ذکر الہی کیا. میں نے قرآن کریم کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر تم پر کوئی مصیبت کوئی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر اللہ کے سوا کوئی اس آفت کو دور کرنے والا نہیں. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ ہی اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تم سے، تم پہ مصیبت نہیں بلکہ تم پر بھلائی نازل فرمائے، بھلائی بھیجے، تو اللہ فرماتا ہے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اللہ ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو چاہے تو بھلائی دے چاہے تو مصیبت نہ دے. آسمانوں سے جو مصیبتیں آتی ہیں آفتیں آتی ہیں اس کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس مصیبت کو مول لے لی. ورنہ اللہ اپنے بندوں پہ مصیبت کیوں نازل کرتا؟ ایک ماں جب اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی تو ایک پروردگار سارے جگ کا پالنہار اپنے بندوں سے جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا بندوں سے وہ اپنے بندوں میں مصیبت کیوں ڈالے؟ تو جو بھی آتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی. اب مصیبت کی دو قسمیں ہیں. ایک مصیبت وہ ہے جو گنہگار پر آئی اور ایک مصیبت وہ بھی ہے جو نیکوں پر آتی ہے. جیسے میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے پورے قبیلے پر خاندان پر ایک مصیبت آئی، لیکن مصیبت یہ دیکھیں کہ مصیبت کا رخ کس کی طرف ہے. اگر مصیبت کا رخ کافر و مشرک کی طرف ہے تو وہ ان کے لیے عذاب ہے. وہی مصیبت اس کا رخ اگر مومن اور مسلمان کی طرف ہے تو وہ عذاب نہیں عتاب ہے. اور وہی مصیبت اگر گنہگاروں پر ہے تو اللہ کا غضب ہے، جلال ہے. اور وہی مصیبت اگر نیکوں پر آ رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش بن جائے گی. تو دیکھا جائے گا کہ مصیبت آ کس پر رہی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن بھگتنے والے الگ الگ ہوتے ہیں. ایک مصیبت آئی اس میں گنہگار بھی ہیں، اس میں نیک بھی ہیں، اس میں نمازی بھی ہیں، اس میں بے نمازی بھی ہیں، لیکن جو جیسا ہوگا اس کے لیے وہ مصیبت وہی بن جاتی ہے. اگر وہ پرہیزگار ہے نیک ہے تو اس کی آزمائش ہو جاتی ہے،
اگر گنہگار ہے تو اس کے لیے خدا کا غضب بن جاتا ہے، اگر کافر بھی اس میں شامل ہے تو وہی مصیبت اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ آج ہم جس مصیبت سے گھرے ہیں اور جو ایک بلا اور وبا کی شکل میں پوری دنیا کو اس نے اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے، اور لوگ ہل نہیں پا رہے ہیں۔ آج دیکھیں نا، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہوئی پڑی ہے، جہاں دیکھو سناٹا پسرا ہے، جہاں دیکھو پورا شہر نہیں بلکہ پورا ملک بند پڑا ہوا ہے۔ اس کی ہر طرح کی نقل و حرکت، ہر طرح کی ہلن چلن، سب پہ پابندی لگا دی ہے۔ جہازوں میں اڑنے والے، فضاؤں میں تیرنے والے لوگ آج اپنے منہ چھپائے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ فضاؤں کا مالک بھی اللہ ہے، آسمان کی وسعتوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ اسی نے تمہیں ڈھیل دی، دیکھیں تم کہاں تک جاتے ہو، اور پھر جب اس نے رسی ٹائٹ کی ہے تو آج پوری دنیا کی سانسیں رکی ہوئی ہیں۔ شہر جیسے ویران ہو گئے، قبرستان ہو گئے، جنگل و بیابان نظر آتا ہے شہروں میں۔ اس سے اللہ کی قدرت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ آپ دیکھیں، یہ اللہ کی سنت قدیمہ ہے ہمیشہ سے کہ اس نے جب بھی کسی کو زیر کیا ہے تو ذلیل اور حقیر چیزوں سے زیر کیا۔ وہی ہاتھی والے آئے تھے، ابرہا جس کا نام تھا، کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اور اسے بڑا گھمنڈ، بڑا گرو تھا اپنے اوپر کہ میں بادشاہ ہوں، میرے ساتھ سلطنت ہے، میرے ساتھ راج پاٹ ہے، لشکر ہے، اور ہاتھیوں کا لشکر، اور لے کر جب کعبے کے قریب پہنچا ہے تو اللہ نے ابابیل چڑیوں کو بھیجا۔ قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ نے ابابیل چڑیوں کو بھیجا، اور ہر چڑیا کے چونچ میں ایک کنکر تھا اور پنجے میں ایک کنکر۔ ظاہری بات ہے کہ کنکر اتنی بڑا ہوگا کہ چڑیا اٹھا لے، اس سے زیادہ تو ہوگا نہیں، اور وہ کنکر جب پھینکتی تھی تو ہاتھی سمیت وہ دھس جاتا تھا زمین، اور پورا لشکر آیا چڑیوں کا، اور پورے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے ان کو بھوسا بنا ڈالا تھا۔ بڑے آئے تھے گھمنڈ میں اتراتے ہوئے، اور ہم نے بھوسا بنا دیا، زمین میں دھسا دیا۔ ایک اچھا، اللہ قادر مطلق کہ وہ چاہتا تو ہاتھی سے بڑے جانور کو بھیج دیتا، ڈائناسور آ جاتا، اس سے بھی تو اللہ بدلہ لے سکتا تھا، یا اس کے ذریعے بھی عذاب بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ کی سنت ہے، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیتا، تاکہ ان کا غرور، ان کا تکبر زمین میں مل جائے، خاک میں مل جائے، اور یہ اپنے آپ کو جو فرعون سمجھ رہے ہیں نا، اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں، ایک جھٹکے میں زمین پر آ جائیں گے۔ تو اللہ نے ابابیل کے ذریعے، اسی طرح نمرود ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن اس بادشاہ کو، اس کی نمرودیت کو اور اس کی فرعونیت کو، اور اس کے دماغ میں جو خناس تھا کہ میں آئی ایم سم تھنگ، میں ہی سب کچھ ہوں، تو اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرنے والا، لیکن اللہ نے جب اس کو مارنا چاہا تو ایک ذلیل لنگڑا مچھر اس کی ناک میں چلا گیا، مچھر وہ بھی لنگڑا اس کی ناک میں گیا، اور اسی مچھر نے جب اس کے دماغ میں کاٹنا شروع کیا ہے، اسی سے تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ اللہ کی سنت قدیم۔ آج دیکھیے نا، سپر طاقت ہے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہے، ہم جو کہیں گے وہ آخری ہوگا، ہمارا حکم سب کو ماننا ہوگا، اور جب وہ چلتے تھے تو لاؤ لشکر کے ساتھ، جب چلے تو اپنی گاڑیاں ساتھ، جب چلے تو پورے 8 پلین ساتھ میں چل رہے ہیں۔ کیا درہ اور کیا امتیاز، دیکھیے آپ، کر و فر دیکھیے،
اپنے وقت کے فرعون ہیں یہ لوگ، کہ جب چلتے تھے تو لگتا تھا. اور پھر ایک کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. ہمیشہ آدمی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھو اس کا دوست کون ہے. آدمی اپنے دوستوں سے پہچان لیا جاتا ہے. اگر دوست جواری ہے تو یہ بھی جواری ہوگا، اگر دوست شرابی ہے تو ایک دن یہ بھی شرابی بننے والا ہے. دوستوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے کیسا. یہ حضور کی حدیث ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب دوستوں سے پہچانا جاتا ہے تو اب ایک امریکہ سے دوست آیا، جو خناس اس کے دماغ میں ہے وہی خناس یہاں بھی ہے. جو خباثت اس کے دماغ میں، جبھی تو جوڑ میل تال میل ایک ہوا تھا. کیا کرو فر تھا صاحب، کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہا دیا گیا اور آج چندہ مانگا جا رہا ہے. آج بھکاری ہو گئے، آج لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے، آج سرکاری عملداروں سے پیسے لیے جا رہے ہیں، سرکاری کام کاج کرنے والوں سے ایک دن کی پگار کاٹی جا رہی ہے. ورنہ یہ کرو فر تھا. لیکن اللہ نے اس فرعونیت کو جب چکنا چور کرنا چاہا اور زمین پر دے مارنا چاہا، کوئی بہت بڑا لشکر نہیں بھیجا، یا بھوکم اور زلزلہ بھی نہیں بھیجا، آسمان سے انگارے بھی نہیں برسا دیے. ایک حقیر مخلوق، ایک ذلیل اور اتنی چھوٹی مخلوق کہ جو مائکروسکوپ کے بغیر آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، وائرس کی شکل میں اللہ کے حکم سے وہ متحرک ہوئی. اور جب وہ متحرک ہوئی اللہ کے حکم سے، آپ نے دیکھا کہ فضاؤں میں اڑنے والے زمین پر آ گئے، ہواؤں میں تیرنے والے زمین میں کونا تلاش کرنے لگے. اور جو اپنے آپ کو بہت سپر طاقت مان رہے تھے، اپنے آپ کو بہت کچھ مان رہے تھے، آج منہ چھپائے ہوئے کمروں میں بیٹھے ہوئے کہ نہیں. ساری فرعونیت ختم ہو گئی، سارا نشہ اتر گیا. اقتدار کا نشہ، حکومت کا نشہ، دولت کا نشہ، پیسے کا نشہ، سارا نشہ کافر ہو گیا. ایک حقیر سی مخلوق، اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اس کی قدرت کاملہ کیا ہے، وہ کتنی طاقت کا مالک ہے، وہ کتنی بڑی قوت کا مالک ہے. اور وہ بے شک ہے، اس لیے کہ وہ تو ارادہ کرتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے اور صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اتنی بڑی شان کا مالک ہے. تو اس کی قدرت کاملہ کا اس نے ایک جھلک دکھایا کہ تمہیں تمہاری دولت پہ گھمنڈ ہے، تمہیں تمہاری طاقت پہ گھمنڈ ہے، تم اپنی سپر پاور ہونے پہ اترا رہے ہو. ایک جھٹکے میں تمہارا سارا نشہ اتر جائے گا. اور آج دیکھیے کہ ہر جگہ ہاہاکار مچی ہوئی ہے، ہر آدمی پناہ مانگ رہا ہے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی شیلٹر ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں ہم کو پناہ مل جائے. موت کا تانڈو مچا ہوا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی رکشا کرنے والا نہیں، کسی کو کسی پہ بھروسہ نہیں رہ گیا. ایک دوسرے سے آدمی ڈرنے لگے. کیا ماحول اس نے پیدا کر دیا. بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اور ساری طاقت اور ساری توانائی کا مالک تنہا ہے. وہی تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی طاقت، کوئی توانائی ایسی نہیں ہے. جو کچھ طاقت و توانائی ہے وہ صرف اللہ کے لیے. تو ہمیں اس دور میں کرنا کیا چاہیے؟